السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں نے یوٹیوب پہ ایک یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اقرا کمل جسے یوٹیوب کی کوئین مانی جاتی ہے اور ایک نئی لڑکی یوٹیوبر جو نئی ویڈیو بنا رہی ہے یوٹیوب پہ، ان دونوں کا جب مال میں شاپنگ کرتے ہوئے آمنا سامنا ہوا تو کیا ہوا، جانیے اس ویڈیو کے آخر تک۔ اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا، اور ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آگے گئی ہوں گی، لیکن آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے ہی طرح سے اجازت لے لیتی۔ وہ پبلک کی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا یوٹیوبر کبھی کسی کو سٹرائک نہیں بھیجتا، وہ اس کو وارن کرتا ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کام نہیں کرتا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، تھمبنیل دیکھ کر آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور دھیان سے دیکھیے گا، اور اس کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا تاکہ ان دونوں پارٹیز کو یہ پتا چل جائے کہ کس کی کہاں پر کون سی غلطی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کی یوٹیوب کی اگر کسی کو کوئین سمجھا جاتا ہے تو وہ اقرا کمل ہے، جن کا چینل ہے سسٹرالوجی کے نام سے، اور ایک اور یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے مشال حنیف۔ مشال حنیف کے بہت ہی کم سبسکرائبرز ہیں، ابھی انہوں نے سٹرگل شروع ہی کی تھی کہ ان کی ملاقات ہوگی اقرا کمل کے ساتھ، اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی کنٹروورسی بن گئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں سسٹرالوجی کے حوالے سے۔ سسٹرالوجی جو چینل ہے یہ ایک بہت بڑی سٹرگل کے بعد دریافت ہوا ہے، جس میں یہ 4-5 مہینے نہ جانے کتنے سالوں سے محنت کر رہی ہیں، اور اس محنت کے صلے میں ان کو یہ سسٹرالوجی ملا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اقرا کمل جو کہ اسکول میں نعتیں پڑھا کرتی تھی، اور نعتیں پڑھتے پڑھتے ان کو یوں لگا کہ ان کی آواز بہت اچھی ہے، اور پھر انہوں نے مختلف جگہوں پر جا کر سنگنگ کے آڈیشن دینا شروع کر دیے۔ سنگنگ میں یہ کامیاب نہ ہو سکی تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ خود گایا کرتی تھی اور اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ لگایا کرتی تھی۔ بہت عرصہ کوشش کرنے کے بعد ان کو لگا کہ شاید وہاں بھی ان کی دال نہیں گلنے والی۔ انہوں نے اپنی سٹرگل جاری رکھی، اور اس کے بعد انہوں نے شارٹ موویز میں کام کرنا شروع کیا۔ وہاں بھی یہ کامیاب نہ ہو سکی۔ بہت سارے پرانے ڈراموں میں بھی آپ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ انہوں نے کام کیا، وہاں بھی کوشش کی، لیکن وہاں بھی یہ کامیاب نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے مختلف یوٹیوب چینلز کے لیے بھی کام کیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر اقرا میزبان ہوا کرتی تھی اور ان کی بہنیں مہمان۔ ان ساری ناکامیوں کا سامنا کرنے کے بعد اقرا کو ایک دن پتا چلتا ہے کہ اے ٹی وی کے مارننگ شو میں ماڈلنگ کمپٹیشن ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی انہوں نے حصہ لیا، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ اب میں جیت جاؤں گی۔ وہاں پر ان کی بہت زیادہ انسلٹ بھی ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی سٹرگل کو جاری رکھا، اور وہ کمپٹیشن جیت گئی۔ اور اب یہ ماڈلنگ کمپٹیشن جیتنے کے بعد ان کو یہ لگتا تھا کہ اب ان کی زندگی بدل جائے گی، کیونکہ ان کو اب دڑا دڑ آفرز آنے لگ جائیں گے۔ لیکن اس کمپٹیشن کے جیتنے کے بعد بھی اقرا کو اور ان کی بہنوں کو کوئی چانس نہ ملا۔ اب کرونا آ گیا، اور کرونا کے دنوں میں ان کو یوں لگتا تھا کہ زندگی بالکل سٹک ہو کے رہ گئی، لیکن انہوں نے اپنی سٹرگل کو جاری رکھا۔ ذرا غور کیجئے گا، انہوں نے اپنی سٹرگل کو جاری رکھا، اور یوٹیوب چینل پر یہ کبھی فنی کلپس بناتی، کبھی میک اپ آرٹس بن کر ایک دوسرے کا میک اپ کرتی، اور ایک دن انہوں نے اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بتانا شروع کیا، جو کہ لوگوں کو بہت پسند آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چینل پر لاکھوں کے حساب سے سبسکرائبرز اور ملینز کے حساب سے ویوز آنے لگے۔ مانا کہ جب انسان سٹرگل کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے، چاہے وہ فنکار ہو، گلوکار ہو، ٹک ٹاکر ہو، انسٹاگرامر ہو، کوئی بھی ہو، اس کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، پیسے کمانے سے بھی زیادہ، کہ وہ باہر جائے تو لوگ اس کو پہچانیں، لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنائیں، لوگ اس سے ملیں۔ اور جب اس کی یہ خواہش پوری ہوتی ہے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہونے لگ جاتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ سیلفیاں بنانے لگ جاتے ہیں، آٹوگراف لینے لگ جاتے ہیں، اور یہ جملے کہنے لگ جاتے ہیں، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، یا آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ شروع میں یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں سے جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ تنگ ہونے لگ جاتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ یار ہماری کوئی پرسنل لائف ہی نہیں رہی، ہم کہیں بھی باہر جاتے ہیں لوگ تنگ کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے یوٹیوبرز کو دیکھا ہوگا، جب وہ سٹارٹ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سے ملیں گے اچھا لگے گا، آپ لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں ہمارے ارد گرد ہم سے بات کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی شہرت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو ان کو برا لگنے لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مبشر صدیق نے بھی کہا تھا شروع میں کہ میں گھر بنا رہا ہوں، لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایک دن آ کر یہ بھی کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے گھر مت آیا کریں، ہمارے گاؤں میں مت آیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں
یہ کیسے ممکن ہے کہ اب ہر وقت تو مبشر صدیق اویلیبل نہیں ہوتے اور لوگ جو ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہاتھ میں کیمرہ اٹھاتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ناک کر رہے ہوتے ہیں. اب دروازہ ان کی فیملی کا کون سا بندہ کھول رہا ہے؟ ان کی وائف کھول رہی ہے, ان کی بہن کھول رہی ہے, ان کی بیٹی کھول رہی ہے, یا ان کا کوئی رشتہ دار کھول رہا ہے جو کہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتا. اور جب آپ کیمرہ آن کر کے دوسرے کے منہ کے اندر گھسا دیں گے تو کیسا اچھا لگے گا؟ کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا. اسی طرح سے مبشر صدیق نے ایک دن آ کر یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی ہمارے گاؤں میں مت آئے. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. اور بہت سارے یوٹیوبرز یہ بات کر چکے ہیں. آپ لوگوں کو حمزہ بھٹی کا بھی پتا ہوگا. حمزہ بھٹی کہتے ہیں میں کسی فوتگی پر گیا ہوا تھا اور وہاں پر جنازے پر لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے, میرے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہے تھے, اور مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ یار کم سے کم ماحول تو دیکھ لو. رضا سمجھ جو کہ پاکستان کے ایک اچھے بڑے یوٹیوبر ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ایک بار میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں منع کر رہا تھا کہ یار ویڈیو نہ بناؤ, لیکن لوگ آ کر دڑا دڑ ویڈیوز بنا رہے تھے. اور اس کے بعد امیسا خان نے بھی بتایا تھا کہ میری والدہ آئی سی یو میں شفٹ تھی اور میں باہر بیٹھ کر رو رہی تھی, لیکن وہاں کی نرسز اور ڈاکٹرز میرے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنانے میں لگے ہوئے تھے. ان کو یہ موقع نہیں نظر آ رہا تھا کہ میری والدہ آئی سی یو میں اور زندگی اور موت کی کشمکش میں, لیکن وہاں کی ڈاکٹرز اور نرسز کو میرے ساتھ ٹک ٹاک بنانے کی پڑی ہوئی تھی. اب یہ سب کچھ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اسی طرح سے جب انسان ولاگنگ کے علاوہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جب باہر نکلتا ہے تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب وہ آرام سے کہیں گھوم پھر سکیں گے, لیکن آپ کے فینز آپ کو پہچان لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک چھوٹی یوٹیوبر ہے, ان کا نام ہے مشال حنیف, جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں, اور ان کے بہت کم سبسکرائبرز تھے. وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر جب بھی صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے سارے کے سارے سے اسٹرالوجی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میں اقرا سے بہت زیادہ انسپائر تھی. ان کی جتنی بہنیں ہیں, جتنی انہوں نے اسٹرگل کی, ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میں ان سے بہت انسپائر تھی. ان کو دیکھ کر میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا, اور جب وہ میرے سامنے آئیں تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں جب ان کو آواز دوں گی تو مجھے بہت اچھا لگے گا, ان سے ملوں گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ان کے قریب جانے لگی ہوتی ہیں تو اقرا ان کو دور سے اشارہ کرتی ہیں کہ کیمرہ بند کر دیں. اب اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے میں ذرا آپ کو مشال کی بات بتا دوں. وہ کہتی ہیں کہ نہ تو انہوں نے ہم سے ہاتھ ملایا, نہ ہمیں ویڈیو بنانے دی, اور نہ ہی ہم سے ٹھیک سے بات کی. لیکن میں آپ کو یہاں پر اصل بات بتانا چاہتا ہوں. جو اریب ہیں, جو اقرا کے ہسبینڈ ہیں, ان کی پوری فیملی جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آتی. یہ اصل بات ہے جس کی وجہ سے جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ تنگ ہوتی ہیں. اقرا اپنی فیملی کے ساتھ تھی, وہ نہیں چاہتی تھی کہ اریب کی فیملی جو کہ یوٹیوب پر یا پھر کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہتی, ان کو کیپچر کیا جائے, اس لیے انہوں نے دور سے اشارہ کر دیا تھا. اب یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا. مشال کہتی ہے مجھے بہت دکھ ہوا اور انہوں نے مجھے منع کیا. چلیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آگے گئی ہوں گی, ان کے ساتھ ویڈیوز بنانا چاہ رہی ہوں گی, لیکن اقرا نے نہیں بنانے دی. اور سب سے دکھ کی بات یہ سمجھ میں آ رہی تھی جب وہ کہہ رہی تھی کہ میرے دل کو ایسے کچھ ہوا ہے, مان لیا, لیکن آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ آپ پہلے اقرا سے اجازت لے لیتی. بھلے وہ سیلیبریٹی ہیں, پبلک فگر ہیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ وہ پبلک کی ملکیت نہیں ہے. کیونکہ جب مشال کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے اقرا کو بھی ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا, تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میرے فینز, ان کو پتا ہے کہ میں کس طرح کی ہوں, میں کس طرح سے لوگوں سے ملتی ہوں, اور جو بھی میرے فینز جب بھی کہیں ملتے ہیں تو وہ سب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. اب یہ سارا واقعہ میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دیا, اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون ٹھیک ہے اور کون غلط. لیکن یہاں پر یہ خبر مل رہی ہے کہ مشال حنیف کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کروا دیا گیا ہے, اور وہ کروایا ہے اقرا کے ہسبینڈ نے. میں یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا کہ اقرا ایک بہت بڑی یوٹیوبر ہے, وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتی, کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو اللہ نے دل بھی بڑا دیا ہوتا ہے, ایک وہ بڑی سیلیبریٹی ہوتی ہے, وہ کیسے کسی کا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی بھی بڑا یوٹیوبر کبھی کسی کو اسٹرائک نہیں بھیجتا, وہ اس کو وارن کرتا ہے, اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن یہ کام نہیں کرتا. لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو انشاءاللہ مشال آپ کی جو اسٹرگل تھی, آپ نے اتنے سالوں سے تھوڑے وہ سبسکرائبرز اکٹھے کیے تھے, وہ آپ کو واپس مل جائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو شہرت ملے گی, اور اقرا کو بھی اللہ تعالیٰ اور دے گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کے سامنے ساری باتیں میں نے رکھی ہیں, امید کرتا ہوں کہ سمجھ آئی ہوگی, اور اگر سمجھ آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چاہے آپ اقرا کا ساتھ دیں, چاہے آپ مشال کا ساتھ دیں, لیکن اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا, اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.